الصلاة وعلى أهلها والسلام على الحسين وعلى علي الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وأخي الحسين العباس وعلى أخت الحسين الزينب. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. برادران عزیز، ذات نبی کریم اپنی تمام تر صفات کمال کے ساتھ ہو تو اس کے عکس جلیل کا نام بطول ہے. براہ راست اور مستقیماً جس ذات پر بغیر کسی واسطے کے عکس رسالت پڑا ہے وہ ذات سے جلائے کون ہے. یہ اسی طرح سے ہے جس طرح یہ سورج ہے، اس کے سامنے آپ آئینہ کریں تو اس سورج کی روشنی براہ راست اس آئینے میں پڑتی ہے. صلوات پڑھنے ہیں محمد اور پھر اس آئینے کے سامنے ایک اور آئینہ کریں تو اس آئینے سے روشنی جو ہے دوسرے آئینے میں منعکس سے جائے. دوسرے آئینے سے آپ ایک تیسرے آئینے میں روشنی لے سکتے ہیں، چوتھے آئینے میں، پانچویں میں، 10ویں میں، 20ویں میں. تمام آئینوں میں اسی سورج کا نور ہے، لیکن سب آئینوں میں وہ سورج کا نور ایک واسطے سے پہنچ رہا ہے. پہلا آئینہ جو ہے اس میں بلا واسطہ نور پہنچا ہے، تو شمس رسالت کا نور جس آئینے میں بلا واسطہ اور براہ راست پہنچا ہے وہ آئینہ بطول ہے. بڑا سمجھدار بننا میرے سامنے ہے. خالی مقام آپ کو سلامت رکھیے. اور یہ میری مخدومہ کی شان ہے کہ بی بی صدیقہ بھی ہے اور شہیدہ بھی ہے. امام صادق علیہ السلام بتاتے ہیں ان فاطمہ ہی صدیقۃ الشہیدہ. ہماری جدہ فاطمہ صدیقہ بھی ہے اور شہیدہ بھی ہے. صدیقہ دو مصدر ہیں، ایک صدق ہے ایک تصدیق ہے. اگر صدق سے لیا جائے کہ صدق سے صدیقہ بنی ہے تو اس کا مطلب ہے بطول مجسم صداقت ہے. اور اگر تصدیق کے مصدر سے صدیقہ لیا جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ توحید کی تصدیق کی بھی مجسم ذات ہے، رسالت کی تصدیق کی بھی مجسم گواہ ہے، اور امامت کی بھی گواہ ہے. اور جہاں تک شہیدہ کا تعلق ہے، شہیدہ سے عام لوگوں کے ذہن میں خیال جاتا ہے کہ بی بی شہید ہوئی ہے.
لیکن عربی میں قرآن مجید میں شہید کسی اور کو کہتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے کو قرآن میں شہید نہیں کہا۔ قرآن سے لے کر الناس کا پورا قرآن پڑھ جائیں، اللہ مقتول کی بات کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو لوگ قتل ہوئے ہیں انہیں مقتول فی سبیل اللہ کہتا ہے، شہید نہیں کہتا۔ مثلا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ شہید نہیں کہا۔ شہید قرآن کسے کہتا ہے؟ شہید قرآن کہتا ہے گواہ کو۔ جب امام فرما رہے ہیں کہ یہ بی بی شہیدہ ہے تو اس کا مطلب ہے یعنی یہ بی بی گواہ ہے۔ کس چیز پہ گواہ ہے؟ اس کے لیے قرآن مجید کی آیت کو سمجھنا پڑے گا جس میں مالک نے فرمایا ہے قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ پوری دنیا کے انسانوں جہاں تمہارا جی چاہے کوئی بھی نیک یا بد جو بھی تم عمل کر رہے ہو بے شک کرتے رہو، رات کے اندھیرے میں یا دن کے اجالے میں، خلوت میں یا جلوت میں، لوگوں کے سامنے یا تنہائی میں، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ تمہارے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا رسول دیکھ رہا ہے، اور کچھ مومنون ہیں جو دیکھ رہے ہیں۔ آیہ مجیدہ کی اگر تفسیر میں جائیں کہ وہ مومنون کون ہیں جو ہر انسان کے عمل کو دیکھ رہے ہیں، اس کے متعلق فرمان معصوم ہے کہ وہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ 14 ہستیاں ہیں جو ہر انسان کے عمل پر جن کی نظر ہے، کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی بر اعظم میں ہو، دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے یہ بھی گواہ ہیں، یہ بھی شہید ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود کو بھی شہید کہا ہے قرآن میں۔ اللہ بھی شہید ہے، گواہ ہے، بلکہ سب سے پہلا شہید۔ نبی کریم نے اعلان نبوت کیا، سرزمین مکہ پر کافروں نے کہا ہم نہیں مانتے آپ کو رسول۔ خالق کائنات نے فرمایا میرے حبیب یہ کہہ رہے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے، یقول الذین کفروا لست مرسلا، یہ کہہ رہے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے، تو اس سے تیری رسالت کی سچائی میں کوئی فرق تو نہیں پڑ جاتا؟ اللہ بھی نیاز آتا ہے نا، ایک ہی دن میں پوری دنیا کے انسان کافر ہو جائیں، اس کی کبریائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک ہی دن میں دنیا کے سارے انسان مومن ہو جائیں، اس کی توحید میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ وہ بے نیاز ذات ہے نا، غنی عن العالمین ہے، غنی مانا بے نیاز، عالمین سے بے نیاز ہے۔ اس نے کہا حبیب پریشان نہیں ہونا، یہ کہہ رہے ہیں مکہ کے کافر کہ تو رسول نہیں ہے، ان کے کہنے سے تیری رسالت میں کیا فرق پڑتا ہے؟ میری رسالت کے تو 2 گواہ موجود ہیں۔ توجہ فرما یقول الذین کفروا لست مرسلا، یہ کہتے ہیں تو رسول نہیں، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ میرے حبیب تو انہیں کہہ دے کہ میری رسالت کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے گواہ کے طور پر ایک وہ اللہ کافی ہے اور دوسرا وہ گواہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ یہ لفظ اس میں آپ نے
توجہ کی جو آیت میں لفظ استعمال ہے، قل کفا باللہ شہیدہ، اللہ کہہ رہے تیری رسالت کے لیے بطور شہید ایک میں کافی ہوں، شہیدین بطور گواہ، دوسرا ایک اور گواہ بھی ہے، شاہد نہیں کہہ رہا، شاہد نہیں کہہ رہا، شاہد کی گواہ کو کہتے ہیں، لیکن اللہ یہاں لفظ شاہد استعمال نہیں کر رہا، شہید استعمال کر رہا ہے۔ شاہد اور شہید دونوں گواہ کو کہتے ہیں، لیکن شاہد اس گواہ کو کہتے ہیں جو دلائل اور قرائن کو دیکھ کر گواہی دے، شہید اس گواہ کو کہتے ہیں جو آنکھوں سے دیکھ کے گواہی دے۔ دوسرا وہ گواہ کافی ہے تیری رسالت کے لیے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، اس گواہ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے عالم انسان کو کہ تلاش کرے، کیونکہ وہ گواہ کوئی اتنا عظیم ہے اور اس کی گواہی اتنی عظیم ہے کہ اللہ اپنی گواہی کے ساتھ اس کی گواہی کو لا رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ خالق کائنات اپنی گواہی کے برابر اس کی گواہی قرار دے، ایسے گواہ کو تو تلاش کرنا چاہیے۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، عالم اسلام کا حق نہیں بنتا کہ اس گواہ کو تلاش کریں جس کی یہ خصوصیات ہیں۔ اور یہ آیت کہاں نازل ہوئی ہے؟ مکہ میں نازل ہوئی ہے، مدینہ میں نازل نہیں ہوئی۔ مکہ میں نازل ہوئی ہے اور تب نازل ہوئی ہے جب ابھی اسلام کا آغاز ہو رہا ہے، رسول اللہ نے ابھی اعلان رسالت کیا ہے۔ آپ لوگوں کو حیرت نہیں ہوگی یا آپ لوگ متوجہ نہیں ہوئے؟ وہی اسلام کا ابھی آغاز ہوا ہے، قرآن ابھی نازل ہی نہیں ہوا۔ یہ گواہ ہے کون جو قرآن کے نزول سے پہلے پورے قرآن کا علم لے کے بیٹھا ہے؟ اپنی ایک دلالت ہے، مالک فرما رہا ہے، اور یقین مانیے خدا کی قسم سے جب اس گواہ کو تلاش کرنا شروع کیا، آخر میں جا کے حیرانی اور بڑھ گئی کہ اس گواہ کی عمر جب اسے اللہ گواہ کے طور پہ پیش کر رہا تھا اس کی عمر صرف 13 سال۔ ایسا گواہ ہے نزول کتاب سے پہلے پوری کتاب کا علم لے کے بیٹھا ہے اور عمر صرف 13 برس ہے۔ یہ گواہ آپ کی سمجھ میں آیا؟ یہ گواہ ہے میرا مولا علی ابن ابی طالب، اس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ یہ بھی بظاہر سادہ سے رکھ رکھتے ہیں، پوری کتاب کا علم ہے۔ انسان کے ذہن میں جاتا ہے کوئی بات نہیں، انسان کتاب یاد کر لیتا ہے، کوئی بھی کتاب لوگ یاد کر لیتے ہیں۔ یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ قرآن کا حفظ کر لینا اور ہے، قرآن کا پڑھ لینا اور ہے، قرآن کا علم رکھنا اور ہے۔ کتاب اصول کافی جلد نمبر 3 باب کا نام ہے باب فضل القرآن، قرآن کی فضیلت کا باب۔ خطبہ سرکار نبی کریم کا، رسول فرماتے ہیں کہ لا تحصى عجائبہ، قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے عجائبات کو شمار نہیں کیا جا سکتا، عدد ختم ہو گیا ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا کمپیوٹر نہیں ہے جو قرآن کے عجائبات کو شمار کر سکے۔ لاکھ تو سا کا مطلب یہی ہے، نبی فرما رہے ہیں قرآن میں اتنے عجائبات ہیں، پوری دنیا کے انسان مل جائیں، جنات ساتھ مل جائیں، کوئی عدد باقی
بچائی نہیں، شمار کرنا شروع کریں عجائبات قرآن کو، قیامت تک کرتے چلے جائیں، قرآن کی عجائبات کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ یہ 13 سال کا وہ انسان ہے جس کے سینے میں اس قرآن کے عجائبات کا پورا علم ہے۔ تو اب میری سمجھ میں آیا میرے مولا کو مظہر العجائب کیوں کہتے ہیں۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ تو امیر کائنات گواہ ہیں، شہید ہیں۔ کس کے گواہ ہیں؟ رسالت کے گواہ، اور میری مخدومہ شہیدہ ہے۔ وہ کس کی گواہ ہے؟ وہ امامت کی گواہ۔ آپ بے شک قیامت تک کتابوں میں لکھتے رہیں، روایات بیان کرتے رہیں، راویوں کا ذکر کرتے رہیں۔ ہم تو علی کو امام مانتے ہیں کیونکہ بطول نے گواہی دی ہے کہ علی امام ہے۔ ہم علی سے پیار کرتے ہیں کیونکہ مخدومہ نے فرمایا ہے، یہ میرے مخدومہ نے فرمایا ہے، ان السعید کل السعید حق السعید من احب علی فی حیاتہ و بعد موتہ۔ یہ میری مخدومہ کا جملہ ہے۔ بیوی فرماتے ہیں کہ دنیا کا نیک بخت ترین سعادت مند ترین انسان وہ ہے، کل سعادت بھی اسی کے پاس ہے اور حقیقت سعادت بھی اسی انسان کے پاس ہے۔ اس دنیاوی زندگی میں بھی وہ سعادت رکھتا ہے اور کل سعادت رکھتا ہے اور حقیقت سعادت رکھتا ہے۔ دنیا سے چلا جائے پھر بھی سعادت اس کا نصیب ہے۔ کس کا نصیب ہے؟ جس کے دل میں علی کی محبت ہے۔ آگے فرماتی ہیں بہوا امام الربانی، یہ ربانی میں بڑا اشارہ ہے۔ بی بی فرما رہے ہیں کہ علی امام ہے لیکن لوگوں کا بنایا ہوا نہیں، رب کا بنایا ہوا۔ وحیکل النورانی، اور علی وہ ذات ہے کہ ایک جسم میں اللہ نے نور رکھ دیا ہے۔ وسلالۃ الاطیاب، اور پاکیزہ ترین نسل کے خلاصے کا نام علی ہے۔ وینطق بالصواب، اور میری مخدومہ فرما رہی ہیں، آپ قصیدے سنتے ہیں نا، یہ وہ قصیدہ ہے جو میری بیوی نے پڑھا ہے میرے مولا کے ساتھ۔ وینطق بالصواب، اور علی وہ امام ہے جس نے زندگی میں کبھی خلاف حقیقت بات نہیں کی۔ ابو الحسن والحسین، اور یہ علی ہے جو حسنین کا بابا ہے۔ الریحانۃ رسول اللہ، وہ حسنین جو میرے رسول بابا کے 2 پھول ہیں۔ یہ بطول کی بات ہے، اس لیے ہم میرے کائنات کو مانتے ہیں۔ آپ اپنی طرف سے روایات پیش کرتے ہیں۔ قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ آپ یہ بیان کرتے رہیں لیکن یہاں بھی آ کے سنیں۔ ایک روایت میں عرض کر رہا ہوں، قالت فاطمہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا، یہاں ہے قالت فاطمہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول علی خیر اخلف فیکم، اس پورے روئے زمین پہ جتنے انسان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سب سے بہتر ان کا نام علی ہے۔
ماشاءاللہ جتنے بھی انسان دنیا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مخلف ہو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں خیر کون ہے؟ فیکم تمہارے درمیان علی ابن روایت کون کر رہا ہے؟ میری مخدومہ کونین صلوات اللہ علیہ وسطایا، اور اس کے بعد میرے دو نواسے ہیں، وَتِسْعَةٌ مِّنْ وَلْدِ الْحُسَيْنِ، اور میرے ان دو نواسوں کے بعد پھر 9 ایسے ہیں جو حسین کی اولاد سے ہیں، 9 حسین کی اولاد سے اور 2 یہ نواسے، کتنے ہوئے؟ 11، اور 12واں کون ہے؟ علی۔ ہم ائمۃ الابرار، مقبول فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے رسول بابا تجھے کہتے ہوئے سنا اور میں گواہ ہوں کہ نبی نے فرمایا یہی زمانے کے سچے امام ہیں۔ نبی نے بھی کوشش تو بڑی کی ہے کہ کسی طرح سے حقیقت دنیا تک پہنچنی چاہیے۔ زندگی میں ابھی صرف 2 دن باقی ہیں رسول اللہ کی زندگی میں، صرف 2 دن۔ توجہ کیجیے گا خدا کے، رسول اللہ کی زندگی میں صرف 2 دن باقی ہیں، شدید بیمار ہیں، شدید بخار ہے، بستر سے رسول اٹھ نہیں سکتے، نکاحت انتہا کی ہے، انتہائی کمزوری ہے۔ امیر المومنین بولا ہے یا علی ادھر آؤ مولا آئے، فضل ابن عباس بن عبد المطلب تم آؤ، وہ بھی چچا زاد ہیں سرکار امیر کے رسول اللہ کے، جناب فضل ابن عباس بن عبد المطلب، فضل تم بھی آؤ، جناب فضل بھی آئے، مجھے دونوں اٹھا کے بٹھاؤ۔ دونوں نے اٹھا کے بستر پہ بٹھایا، فرمایا صرف بستر پہ بٹھانا نہیں، مجھے نیچے اتارو۔ یا رسول اللہ آپ کو کمزوری بہت ہے، کہاں جانا چاہتے ہیں؟ فرمایا ایک دفعہ مسجد میں جانا ہے ضرور۔ یا رسول اللہ بیماری سخت ہے، بخار شدید ہے، آپ آرام فرمائے۔ فرمایا نہیں جانا ہے، مجھے سہارا دو، یا علی تو داہنی طرف سے، فضل تم بائیں طرف سے۔ دونوں نے سہارا دیا، لے کے چلے۔ پیغمبر اپنے قدموں پہ صحیح طور پہ چل نہیں سکے، قدم زمین پہ لکیریں کھینچ رہے ہیں۔ ممبر کے قریب پہنچے ہیں رسول، ممبر کے اوپر جا کے بیٹھ نہیں سکے، سب سے نچلی سیڑھی پہ پیغمبر بیٹھے ہیں۔ مجمع پورا ہے، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ لرزتے ہوئے لہجے میں بطول کے بابا نے آواز دے کر کہا ایھا الناس، او لوگوں سنو، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں میں رسول، ایک قرآن ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ یہ لفظ میرے نبی نے استعمال کیا ہے ثقلین، یہ لفظ نہیں سمندر ہے۔ ثقلین کا کیا معنی ہے؟ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو دونوں ہم وزن ہیں، دونوں کی قیمت ایک ہے، دونوں کی عظمت ایک ہے، دونوں کی اہمیت ایک ہے، دونوں ہم وزن ہیں، دونوں ہم مرتبہ ہیں، دونوں ہم رتبہ ہیں، دونوں ہم قدم ہیں، دونوں ہم گام ہیں، دونوں ہم منزل ہیں۔ توجہ فرما دیں، دونوں میں کسی قسم کا فرق نہ کرنا۔ کل واحد اعظم من الآخر، کل واحد منہما اعظم من الآخر۔ قرآن کی طرف دیکھو گے یا اہل بیت کی طرف، دونوں عظیم نظر آئیں گے اور ایک دوسرے سے عظیم نظر آئیں گے۔ یعنی قرآن اور اہل بیت دونوں کو پیغمبر نے برابر قرار دیا۔ اگر بطول میں کوئی خطا دکھانا چاہتی ہو تو پہلے قرآن میں دکھاؤ۔ اور اگر قرآن میں کوئی خطا نہیں ہے، خدا بندہ نے الٹیمیٹم دیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، طاقت و امکانی نہیں، خدا بندہ نے خود نفی کر دی۔ اور کوئی مثل لا سکتا ہے؟ برابر ہے نا؟ اہل بیت اور قرآن دونوں برابر ہیں۔ قرآن کی کوئی مثل لا سکتا ہے؟ اللہ نے اعلان فرمایا ہے، صلوات پڑھنے کا
فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، پوری دنیا کے انسان اور جنات مل کر قیامت تک کوشش کرتے رہو، میرے قرآن کی صورت جیسی ایک صورت نہیں لا سکتے۔ اگر پوری دنیا کے انسان مل کر قرآن جیسا ایک صورت نہیں لا سکتے تو پھر علی جیسا امام بھی نہیں لا سکتے۔ دونوں کا فرق سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دنیا بھر اور علی کے درمیان، دنیا بھر کے انسانوں میں اور علی کے درمیان جو فرق ہے وہ رسول اللہ کی ایک حدیث سے سمجھا دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، فرمایا الحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے۔ کافی ہے یا رسول اللہ، ایک جملہ پورا ہو گیا، معنی سمجھ میں آ گیا، حق علی کے ساتھ ہے۔ فرمایا نہیں، کافی نہیں، وعلی مع الحق، اور علی حق کے ساتھ ہے۔ چلو یا رسول اللہ اب کافی ہو گیا، فرمایا نہیں ابھی کافی نہیں ہے۔ اللہم ادر الحق معاو حیث دار، اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھیر جائے، حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی علی آگے ہے، حق پیچھے ہے۔ دنیا کے پورے انسانوں میں اور علی میں فرق یہ ہے کہ پوری دنیا کے انسان حق کے پیچھے ہیں، حق علی کے پیچھے ہے۔ علم کے پیاسے ہو علی کے دروازے پہ آؤ، علم قرآن کے پیاسے ہو علی کے دروازے پہ، تشنہ حکمت ہو علی کے دروازے پہ آؤ۔ اور کیسے آؤ کہ میرے مولا نے نہج البلاغہ کے ایک جملے میں ارشاد فرمایا کہ کیسے آؤ، فرمایا ردوہم کبرود الہیم العطاش، ولایت کے سر چشمہ پر اس طرح گھٹنے ٹیک کے بیٹھ جاؤ اور سیراب ہو جاؤ جس طرح پیاسا اونٹ گھاٹ پہ بیٹھتا ہے۔ ہر پیاس بجھ جائے گی، جہالت ہے تو ختم ہو جائے گی، بے معرفت ہو تو معرفت آ جائے گی۔ علی کے دروازے پہ ہو، اہل بیت کے دروازے پہ ہو، کیونکہ یہی تو وہ دروازہ ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ بس حکم دیا گیا مجھے مسائل کی جنگل سے، 7 محرم کی رات ہے، میرے کچھ عزیزوں نے کہا کہ جی گزشتہ رات آپ نے مسائل نہیں پڑھا، میں نے کہا پچھلی ساری راتیں کسی رات میں مسائل نہیں چھوڑا، صرف گزشتہ رات کچھ طبیعت کی خرابی کے باعث سے، تو آج ان کے حکم کی تعمیر کے لیے چند درس کہہ دیتا ہوں۔ کربلا کے میدان میں زہرا کا لال ہر شہید کی لاش پہ گیا، تو جو جون تھا نا حبشی غلام، گھوڑے سے گرا ہے تو وہ زمین پہ گرنے کے بعد ہونٹ حرکت کر رہے تھے، کہہ رہا تھا تیرا تو خون سیاہ ہے، تیرے جسم سے بدبو آتی ہے، رنگ تیرا کالا ہے، حسین تیری لاش پہ کیوں آئے؟ لیکن قدموں کی چاپ ہوئی، حسین اس کی لاش پر گیا، اور جب ہو گرا ہے تو اس نے کہا تو وہ گستاخ ہے جس نے شبیر کے گھوڑے کی لگام تو نے تو بطول کی بیٹیوں کو خوف زدہ کیا ہے، حسین تیری لاش پہ کیوں آئے؟ امام صرف آئے نہیں، سر اٹھا کے جھولی میں رکھا اور جیب سے ماں کا رومال کافی سلامت ہے، بڑے عزاداروں کا مجمع ہے، بڑے قدردانوں کا مجمع ہے۔ ایک لفظ کہہ دوں اگر اجازت ہو، ہر شہید کا سر شبیر نے آغوش میں رکھا ہے، یہ حسین کا اپنا نصیب ہے کہ اس کا سر آغوش میں رکھا ہے۔ ایک شہید
اور ہے جس کی لاش پر حسین نہیں آ سکے، اس کا نام ہے مسلم ابن عقیل۔ یہ ذکر پرانا ہو سکتا ہے؟ آپ بھی آخر امام فرماتے ہیں دو چیزیں کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، قرآن جتنا پڑھ لو پرانا نہیں ہوتا، شبیر کا ذکر جتنا کر لو پرانا نہیں ہوتا۔ حسین اس شہید کی لاش پہ اس لیے نہیں آ سکے کیونکہ یہ بہت دور تھا، پریشان ہو گئے۔ کوفہ کی سرزمین میں نماز پڑھا کے باہر نکلا، نماز میں 20-25 تھے، نماز کے بعد 10 تھے، نماز کے بعد گلی میں پہنچو تو صرف اپنے چھوٹے چھوٹے بچے، رات کا اندھیرا تھا، اجنبی شہر تھا، دارالعمارہ سے اعلان ہو رہا تھا جس نے مسلم کو پناہ دی گھر جلا دیا جائے گا، مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا۔ زیر لب کہا اپنی جان کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن ان بچوں کا ہے، کیا کرے گا، انہیں کہاں لے جاؤں، کس کے ہاں چھوڑوں؟ ذہن میں آیا قاضی شریح کے پاس چھوڑ، قاضی شریح کے دروازے پہ آئے، دستک دی، دروازہ کھولا، جب دیکھا کہ مسلم ہیں فوراً بند کرنے لگا، یہ تاریخ سننا چاہتا، فرمایا دروازہ بند نہ کر، میں پناہ نہیں مانگتا، صرف میرے 2 بچوں کو پناہ دے، وہ بھی چند دنوں کے لیے۔ کچھ دنوں کے بعد کربلا سے لوٹا ہوا قافلہ آئے گا، اجلوں کو بدلنا، اجلوں کو بدلنا، اس لوٹے ہوئے قافلے میں ان دونوں کی اجڑی ماں ہوگی، میرے دونوں بچوں کو ان کے حوالے کر دینا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بچے رکھ لیے، جناب مسلم پیار کیا بچوں کو، بوسے لیے، سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا، پیچھے چلے۔ آپ جب 10 قدم چلے تھے شفقت پدری نے جوش مارا، پیچھے پلٹ کے دیکھا دونوں شہزادے دروازے میں کھڑے حسرت سے بابا کو دیکھ رہے، اسے کہتے ہیں بطول کی دعا، مالک آپ کو سلامت رکھے، سوائے اس غم میں دنیا کا کوئی غم نہیں۔ بس میں نے سمیٹ لیا اپنے بیان کو، دوبارہ پلٹ کے آئے، بچوں کو پیار کیا، قاضی شریح کے حوالے کیا، توبہ کے گھر میں آئے۔ مولا آپ میرے گھر میں تشریف لے آئے، آپ کا احسان ہے، میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا، مصلی عبادت پہ ہر 10-15 منٹ کے بعد مولا کسی چیز کی ضرورت، مولا پانی چاہیے، مولا دودھ چاہیے، مولا کسی چیز کی ضرورت ہے۔ آدھی رات کے بعد جب آئیے نا مصلی پہ بیٹھے رو رہے، آپ تو ہاشمی جوان ہیں، بڑے دلیر ہوتے ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا تھوڑی دیر پہلے آنکھ لگی ہے، دیکھا رسول آئے ہیں، آپ نے مجھے فرمایا مسلم جلدی کر، ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز گلی میں، سمجھ گئے دشمن آ گیا ہے، محمد ابن اشعث 500 سپاہیوں کے ساتھ، کیونکہ اس خاتون کی بیٹی کا نام تھا میرا، جس نے جا کے ابن زیاد کو بتا دیا، جلدی سے اٹھے، زیرہ زیب تن دی، کمر بند باندھا، سر پہ خود رکھا، تلوار اٹھا رہے تھے، تو نے کہا مولا کہاں جاتے ہیں؟ وہ 500 کا دستہ ہے، ہتھیاروں سے لیس ہے، آپ اکیلے ہیں، یہیں کہیں گھر میں چھپ جائیں، باہر نہ نکلیں۔ فرمایا کیا کروں، ہاشمی غیرت برداشت نہیں کرتی، کوئی کمینہ زینب کی کنیز کی تحریز عبور کرے، میں کہتا ہوں مسلم تیری غیرت کو میں سلام کرتا ہوں، کاش تو شام غریبہ کو کربلا میں ہوتا، جب شمر لمبا نیسا دے کے زینب کے خیمے میں جاتا، اجلوں کو بدل
میری طرف سے مسئلہ ہو گئی. بڑی جنگ کی زخمی میں دونوں ہونٹ کٹ گئے. دربار میں ابن زیاد کے سامنے عمرو بن حریث لعین نے کہا سلم علی الامیر، امیر کو سلام کر. فرمایا لیس رجل امیر غیر الحسین، میں حسین کے علاوہ کسی کو امیر نہیں مانتا. اس بدبخت کو غصہ آیا. جلاد سے کہا دارالعمارہ کی چھت پہ لے جا کے قتل کر دے، سر میرے پاس لے آ دھاڑ گلی میں گرا دے. اس ظالم نے آ کے جب تلوار چلانا چاہی تو کہا ایک سیکنڈ کے لیے ٹھہر جا. رخ کیا کربلا کی طرف، دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، زہرا کے لال غلام کا آخری سلام قبول ہو. حسین کربلا کے راستے میں سے کرسی سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سلام کا جواب دیا. عباس نے کہا مولا کس سے سلام کر رہے ہیں؟ فرمایا میرا سفیر کوفے کی سرزمین پر. اس کمینے نے تلوار ماری، سر ہاتھ میں لیا، دھڑ کو دھکا دیا، گلی میں دھڑ گرا. لیکن تاریخ کہتی ہے زمین پر پہنچنے سے پہلے ایک سیاہ برقعے والی بیوی تھی جس نے لاش دی. عزاداروں اپنی آغوش میں اولاد کو سلامت رکھی. 3 دن تک کوفے کے شہر میں تاریخ پڑھ رہا ہوں ذمہ داری سے. کوفے کے شہر میں گلیوں میں جس انداز میں مسلم کی لاش پھیلائی گئی، بلکہ کہوں گھسیٹی